اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جیسا کہ تشریف فرما علماء کرام، طلاب اعظام، آپ سب کو خبر ہے کہ ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں شہداء ملت، شہداء راہ حق، شہید بزرگوار، شہید بالا مقام حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ضیاء الدین رضوی اعلی اللہ مقامہ اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اسی طرح سے ہم شہداء اسلام، شہداء ملت، شہداء پاکستان، شہداء کوئٹہ، شہداء جی بی، بالاخص ان شہداء جن کی یاد منانے کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں، ان سب کی خدمت میں خراج عقیدت اور خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ شہداء کا مقام عالی ہے، متعالی ہونے کے لیے، اور ہمیں مقام شہداء خدا کی طرف سے نصیب ہونے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اس آیے مجیدہ کے ضمن میں اس موضوع کی طرف کہ کیا انسان عزت قدرت کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، اس موضوع کے حوالے سے کچھ نکات آپ علماء کرام کی اجازت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا اور رکھنا چاہتا ہوں۔ آیت بتا رہی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسان فقیر ہے، انسان محض فقیر ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے یعنی وہ محتاج ہے۔ کس حوالے سے وہ محتاج ہے؟ ہر حوالے سے انسان محتاج ہے، ہر حوالے سے۔ وہ انسان جو ہر حوالے سے محتاج ہو، وہ انسان جو ہر حوالے سے اس کے ہاتھ خالی ہو، وہ کس طرح سے عزت کی، قدرت کی ابدی ایک زندگی گزار سکتا ہے؟ اگر انسان ایک باعزت زندگی، باقدرت زندگی، قدرت مند زندگی اور ایک ابدی زندگی گزارنا چاہے تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسان اگر اس کا سلسلہ جڑ سے جدا ہو جائے، اگر یہ انسان جڑ سے جدا ہو جائے تو وہ ہر اعتبار سے فقیر ہے، ہر اعتبار سے وہ انسان گر جاتا ہے، ہر اعتبار سے انسان پستی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن انسان جڑ سے جڑے رہے، انسانوں کی جڑیں، جڑ خدا ہے، خدا جڑ ہے، خدا منبع ہے۔ اگر انسان اپنے اس رشتے کو، اپنے اس سلسلے کو اس جڑ سے جڑے رکھے، جوڑ کر رکھے تو خدا کمال مطلق کا مالک ہے،
خدا تمام فضائل کا مالک ہے، خدا مافوق زمان و مکان ہے، خدا مالک عزت ہے، خدا مالک قدرت ہے، خدا ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ اگر انسان اس ذات سے جڑا رہے تو وہ انسان بھی اس دنیا میں، اس دنیا میں وہ ہمیشہ باعزت قدرت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ اور ہمارے شہداء شہید ضیاء الدین اعلی اللہ مقامہ ایک باعزت زندگی، ایک قدرت مند زندگی، ایک ابدی زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ جب انسان خدا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، جب انسان مقام تجارت میں آ کر خدا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جب اپنی جان کو خدا کے حوالہ کرتا ہے، تو خدا ذات لا فنا ہے، جس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، جس کے لیے بقا ہی بقا ہے، وہ انسان بھی مالک بقا ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے شہداء شہید ضیاء الدین ابھی باقی ہے، ابھی زندہ ہے۔ انسان اگر خدا کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ رکھے تو وہ انسان مافوق زمان ہو سکتا ہے، مافوق مکان ہو سکتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سورہ قرآن کی آیت میں خدا کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ یہ انسان جو فقیر ہے، فقیر ناصر نہیں بن سکتا ہے۔ خدا جس کے پاس سب کچھ ہے، خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خدا اپنے آپ کو منصور دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو ناصر کی نگاہ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کس طرح سے ناصر ہو سکتا ہے؟ فقیر ہونا جسمانی اعتبار سے انسان فقیر ہے، مادی اعتبار سے انسان فقیر ہے، لیکن درونی اعتبار سے، وسعت فکری کے اعتبار سے، وسعت روحانی کے اعتبار سے یہ انسان ایک خود کائنات ہے، یہ انسان خلیفہ الہی ہے، یہ انسان مظہر آیات الہی ہے۔ جو مظہر آیات الہی بن سکتا ہے، جو خدا کا آئینہ بن سکتا ہے، جو اپنی جگہ ایک وسعت درونی کے اعتبار سے جو کائنات ہوگا، وہ خدا کا بھی ناصر بن سکتا ہے، دین خدا کا بھی وہ ناصر بن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مجھے ٹائم کا ذرا خیال رکھنا ہے۔ انسان فقیر ہے اگر وہ عزت کی زندگی جینا چاہے، جینا عزت کے ساتھ، مرنا عزت کے ساتھ، اٹھیں تو عزت کے ساتھ، بیٹھیں تو عزت کے ساتھ، دنیا میں رہیں تو عزت کے ساتھ، اس دنیا سے چلا جائیں تو عزت کے ساتھ، جینا عزت، مرنا عزت، اس طرح کی عزت کے ساتھ اگر انسان ایک باعزت زندگی گزارنا چاہے تو منبع عزت خدا ہے۔ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرو۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اگر آپ ایک باعزت زندگی گزارنا چاہے تو اپنے آپ کو اس منبع سے جوڑنا ہے، اپنے رشتے کو منبع عزت جو خدا ہے اس سے اگر آپ کا رشتہ جڑ گیا تو آپ دنیا میں بھی عزیز ہے، آپ قیامت کے دن بھی آپ عزیز ہے۔ اور شہداء نے اپنے رشتے کو چونکہ خدا کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا، چونکہ خدا کے ساتھ یہ لوگ اپنے رشتے کو جوڑتے ہیں، اس وجہ سے شہداء زندگی باعزت ہے۔
شہید ضیاء الدین جب تک تھے ایک باعزت زندگی گزار رہے ہیں. آج ہمارے درمیان میں شہید ضیاء الدین کا جسم نہیں ہے، لیکن آپ کی یادیں عزت کے ساتھ ہے، آپ کے نام عزت کے ساتھ ہے، آپ کا مقام ہم عزت سے یاد کرتے ہیں، آپ کے اہداف، آپ کے کردار ہم یا عزت کے ساتھ یاد کرتے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ علماء کرام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھ کر ذرا ایک دو قدم آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کے حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بر محمد و آل محمد صلوات. موضوع تھا کہ انسان عزت قدرت کے ساتھ ایک موندگار زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کیا وہ جی سکتا ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ایسی زندگی وہ حاصل کر سکتا ہے اگر انسان قدرت مند ہونا چاہے، اگر انسان قوی مضبوط ہونا چاہے. دنیا میں کمزور انسانوں کے لیے، کمزور اقوام کے لیے، کمزور معاشرے کے لیے کسی کی نگاہ میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ باحیثیت قوم میں تبدیل ہونا چاہے، باحیثیت افراد میں تبدیل ہونا چاہے، باحیثیت انسان میں اگر آپ تبدیل ہونا چاہے تو آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، آپ کو قدرت مند ہونا پڑے گا، آپ کو قوی ہونا پڑے گا. اور اگر کوئی قوی ہونا چاہے تو قوت کا جو منبع ہے، قوت کا جو منشأ ہے وہ خدا ہے. خدا قادر متعال ہے، خدا قادر متعال ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدرت مطلقہ کا مالک خدا ہے. اگر انسان مظہر قدرت بننا چاہے تو خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا. المؤمن ان المؤمن كالجبل الراسخ، المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. پہاڑ اپنی جگہ چور چور ہونے کے لیے تیار، جب کہ ہم استقامت میں، مقاومت میں پہاڑوں کی مثال دیتے ہیں، بلندی میں پہاڑوں کی مثال دیتے ہیں، اس کے باوجود پہاڑ اپنی جگہ چور چور ہونے کے لیے تیار ہے. اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے پہاڑ طوفان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کمزوری دکھانے کے لیے پہاڑ تیار ہے. لیکن مومن وہ پہاڑ ہے جو راسخ ہے، جو اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہزار طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہزار آندھی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ مومن اگر ایک جبل الراسخ، شہید ضیاء الدین جبل راسخ کی طرح آپ نے زندگی گزاری. مبلغ کے بارے میں، دین کی تبلیغ کرنے والے کے بارے میں قرآن کی آیت ہے لا یخشون احدا الا اللہ. خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے. مبلغ دین، عالم دین، جس کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا ہو وہ خائف نہیں ہو سکتا، وہ کمزور نہیں ہو سکتا، وہ قدرت مند ہے، وہ قوی ہے، وہ شجاع ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے. اسی وجہ سے شہید ضیاء الدین تمام تر دشمن ہونے کے باوجود اجتماعی ایشو پر، قومی ایشو پر، اسلامی اقدار کو، قرآنی اقدار کو، دینی اقدار کی خاطر ہر موڑ پر، ہر میدان میں آپ آگے آگے ہوتے تھے. اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں آئیں.
آپ باعزت زندگی ملے گی۔ اگر ہم قدرت چاہتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں آئیں، آپ کو قدرت ملے گی خدا کی طرف سے۔ اگر آپ کو ایک زندگی ابدی چاہیے تو شہادت کا راستہ آپ اختیار کریں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ شہید کے لیے موت نہیں ہے، شہید کے لیے انتہا نہیں ہے، شہید کے لیے مرگ نہیں ہے، چونکہ شہید خدا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، خدا کو اپنی جان دے کر خدا سے ایک زندگی دائمی شہید خریدتے ہیں۔ اگر انسان ایک دائمی زندگی میں وسیع پیمانے میں تبدیل ہونا چاہے، خدا کے بغیر ہماری حیثیت ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں ہے، خدا کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قطرہ کیا کر سکتا ہے؟ قطرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب تک یہ قطرہ جا کر دریا سے متصل نہ ہو جائے، سمندر سے متصل نہ ہو جائے، اقیانوس سے متصل نہ ہو جائے، اس وقت تک قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب قطرہ اقیانوس میں سے جا کر ملتا ہے تو وہ اقیانوس میں تبدیل ہوتا ہے۔ جب قطرہ اقیانوس میں تبدیل ہو جائے تو اس اقیانوس کی نہ لمبائی کا اندازہ لگا سکتا ہے، نہ چوڑائی کا اندازہ لگا سکتا ہے، نہ گہرائی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ خدا کے بغیر ہماری حیثیت قطرے جیسی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم خدا سے جڑ گئے تو خدا وہ اقیانوس بحر بے کران ہے، ہم بھی خدا کی ذات میں اپنے آپ کو ڈال کر لافانی میں اور قدرت مند میں باعزت افراد کی دنیا میں ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ابدی زندگی چاہتے ہیں تو شہادت کے راستے پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ خدا ذات لافانی ہے، اس ذات لافانی کو اگر ہم اپنی جان دے دیں تو ہم بھی ذات لافانی میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اور شہداء اس راہ کے بہترین مصداق ہے۔ شہداء نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ اس وقت جو ہم وارث شہداء ہے، ہماری دو مین ذمہ داریاں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی توجہ مبذول ہونے کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات۔ کوئی کسی کا ارتحال ہوتا ہے تو اس کے جو وارث ہے وہ صرف گھر والے ہیں، لیکن جب شہداء اس دنیا سے بارگاہ ایزدی میں چلے جاتے ہیں، جب کسی کی شہادت ہوتی ہے تو صرف شہداء کے گھر والے وارث نہیں ہیں، شہداء کے لواحقین وارث نہیں ہیں، چونکہ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ گھر جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں وہ فکر و عقیدہ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ اہداف مقاصد چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ کردار چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور جو صاحب کردار ہوگا، جو کردار پسند ہوگا، جو تابع ہدف، جو تابع مقاصد ہوگا، وہ سب اس شہید کے وارث ہوں گے۔ شہید ضیاء الدین صاحب فکر تھے، صاحب عقیدہ تھے، صاحب مقاصد تھے، شہید راہ حق تھے، شہید راہ قرآن تھے۔ تو قرآن سب کے لیے ہے، یہ فکر اسلامی سب کے لیے ہے، یہ فکر نورانی سب کے لیے ہے۔ بنابراین شہید کے گھر والے صرف وارث نہیں ہے، ہم سب وارث ہیں اس شہید کے۔ بنا
بنابراین گھر والوں کی اگر ذمہ داری گھر اور جائیداد کو بچانا ہے، جب کسی کے ہاں موت ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اسی سے مربوط شے کی حفاظت ہے، لیکن ہم وارث گھر تو نہیں ہے، ہم وارث املاک تو نہیں ہے، ہم وارث شہداء ہے۔ شہداء یعنی مقاصد، شہداء یعنی نیک کردار، شہداء یعنی نظریہ، شہداء یعنی اقدار الہی۔ ہم اس وقت اقدار الہی کے وارث ہیں، ہم اس وقت افکار الہی کے وارث ہیں، ہم اس وقت مقاصد الہی کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں۔ اور دین صرف گھر والوں کا، قرآن صرف گھر والوں کا نہیں ہے، بلکہ سب کا قرآن ہے اور سب کا دین ہے۔ ملت کا سرمایہ ہے، قوم کا سرمایہ ہے، فکر و عقیدے کا سرمایہ ہے، اہداف و مقاصد کا سرمایہ ہے۔ اگر ہم وارث حقیقی ہیں تو اس سرمایہ کی حفاظت جس طرح سے وارث پر گھر کی حفاظت ضروری ہے، ناموس کی حفاظت ضروری ہے، وارثان حقیقی پر جو وارث شہداء ہے، افکار شہداء، اس سرمایہ کو بچانا، اس کی حفاظت ہم پر ضروری ہے۔ اس سرمایہ کے ذریعے جب انسان کے ہاتھ میں سرمایہ آ جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ انسان کے پاس اگر سرمایہ آ جائے تو اس سرمایہ سے مربوط وہ انسان آگے نکل سکتا ہے، آگے ترقی کر سکتا ہے۔ شہداء کا سرمایہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس سرمایہ کے ذریعے کیا کام کر سکتے ہیں؟ 3 اہم کام آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کام آپ نہ کر سکے، ہم یہ کام نہ کر سکے تو ہمیں سمجھنا ہوگا ہم وارث حقیقی نہیں ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس سرمایہ کے ذریعے اس قوم کے اندر، معاشرے کے اندر، آپ کے اندر بیداری آنا چاہیے، اجتماعی بیدار ہونا چاہیے۔ ابھی اس وقت ماننا پڑے گا، کیا اس وقت شہداء کے ورثاء کے درمیان فردی شعور زندہ ہے یا اجتماعی شعور زندہ ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے واضح کروں۔ فردی میرا حزب آگے نکلے، میرا نام آگے آ جائے، میری پارٹی کا نام آگے آ جائے۔ جب فردی شعور کا انسان شکار ہوتا ہے وہ اپنے میں کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اس کو قوم کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کو معاشرے کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کو تشیع کی فکر، اس کو قرآن اور اسلام کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے کو دیکھتا ہے، خود محور بن کر خود محوری کا شکار ہوتا ہے۔ بس مجھے چاہیے، بس مجھے چاہیے۔ لیکن جب انسان کے اندر اجتماعی شعور آ جائے، اجتماعی طور پر، اجتماعی شعوری طور پر جب انسان بیدار ہو جائے، جب قوم بیدار ہو جائے تو یہ افراد، یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے قوم کا مسئلہ ہے، ان کے سامنے تشیع کا مسئلہ ہے، ان کے سامنے قرآن اور اہل بیت کا مسئلہ ہے کہ اپنے اعتبار سے، فردی اعتبار کے اعتبار سے اس کے لیے نقصان ہو یا فائدہ ہو، پارٹی کا نام آئے یا نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ ہے تو دین کے اعتبار سے اس کے لیے پرواہ ہے، قرآن کے اعتبار سے اس کے لیے پرواہ ہے۔ اجتماعی شعور جب کسی قوم میں بیدار ہوتا ہے تو اس قوم کو قوم کی فکر ہوتی ہے، معاشرے کی فکر ہوتی ہے، قرآن و اہل بیت کی فکر ہوتی ہے۔ ہم اپنے اندر، قوم کے اندر، معاشرے میں اجتماعی شعور دیکھیں، ہمارے اندر اجتماعی شعور ہے یا نہیں ہے، اجتماعی بیداری ہے یا نہیں ہے۔ خون جب گرتا ہے، خون پانی کی طرح نہیں ہے، خون بارش کی طرح نہیں ہے کہ ایک درخت میں جان آ جائے، ایک انسان میں جان آ جائے۔
خون خون شہداء ہے. خون شہداء جب گرتا ہے تو ایک فکر وجود میں آتی ہے. خون شہداء جب گرتا ہے تو ایک قوم باشعور ہونا چاہیے, قوم بیدار ہونا چاہیے. اگر ہمارے درمیان شہداء کی ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, درجنوں میں, سینکڑوں میں قوم شہداء دے دیں, شہید دے دیں, اس کے باوجود اس قوم میں اجتماعی شعور نہ آئے, اجتماعی بیداری نہ آئے, تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس شہید اور شہداء کے وارث نہیں ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر. دوسری چیز جو ہمارے درمیان اس سرمایہ کے ذریعے وجود میں لانے کی اور آنے کی ضرورت ہے وہ وحدت ہے. وہ وحدت ہے. سب سے شہدائے فکر, شہداء یعنی شہدائے اقدار, یہ ہستیاں اپنی ہستی کو, اپنی جان کو اس طرح عالی افکار کے لیے تقدیم کریں. ایسے میں کس طرح سے ممکن ہے ان شہداء کے جو وارث حقیقی ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے؟ اگر کوئی قوم شہداء دینے کے باوجود انتشار کا شکار ہو جائے تو سمجھ لینا کہ انہوں نے شہداء کے اس سرمایے کو ضائع کیا ہے. انہوں نے اور آپ زمینی حقائق کی روشنی میں آپ دیکھیں, ہمیں ماننا پڑے گا ہمارے پاکستان میں ہم آیا وحدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا ہمیں انتشار کا شکار ہے. ماننا پڑے گا کہ کون سی مشکل ہمارے سامنے اس وقت ہے, ہمیں کس چیلنج کا شکار ہے, سامنا ہے. ماننا پڑے گا اگر آپ کے درمیان وحدت ہے. بعض اوقات بزرگان برادران کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم الگ الگ ہو کر جو قومی ایشو ہے, جو اجتماعی ایشو ہے, اس پر ہم متحد ہو سکتے نہیں ہو سکتے. وجہ یہی ہے کہ اجتماعی ایشو پر متحد ہونے کے لیے بھی میں اپنی انا کو لے کر آتا ہوں, اپنا پرچم میں لے کے آنے کی کوشش میرا دل نہیں کرتا ہے. حتیٰ اجتماعی مسائل میں بھی میرے مقابل میں دوسرا فریق آ جائے, تیسرا فریق آ جائے, ہر فریق کی یہ کوشش رہتی ہے, ہر پرچم کی یہ کوشش رہتی ہے کہ حتیٰ اجتماعی ایشو, اجتماعی مسائل کو بھی وہ اپنے سے منسوب کرے, اجتماعی دائرے سے نکال کر. جب خود محوری تک محدود کرنا چاہتے ہیں تو ہم اجتماعی مسائل پر بھی اس طرح سے متحد نہیں ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر. 5-10 منٹ آپ اگر مجھے اجازت دے دیں, اگر موافق ہے تو ایک مرتبہ آواز بولنا صلوات پڑھیں. تیسرا فائدہ جو اس سرمایہ کے ذریعے ہم اپنی قوم کے اندر, اپنے معاشرے میں, اپنی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سرمایہ کے ذریعے ہم اپنی قوم کو زندہ رکھ سکتے ہیں. دشمن یہ نہ سوچے, دشمن یہ نہ سمجھے جب کسی قوم کے کسی فرد کو, افراد کو جب قتل کیا جائے تو اس قوم کے خاتمہ کے لیے, ختم کرنے کے لیے نہ
سے یہ قوم نابود ہو سکتی ہے، اس طرح سے تشیع ختم ہو سکتا ہے۔ یہ دشمن کی بھول ہے، یہ نادان دوستان کی بھول ہے، یہ سمجھدار دشمنوں کی بھول ہے۔ افراد کو قتل کر کے قومیں ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب ہم سے کوئی شہید ہوتا ہے، جب کوئی شہید ہوتا ہے، جب شہید کا خون گرتا ہے تو اس خون کے ذریعے، توجہ کا طالب ہوں، جب شہید کا خون گرتا ہے تو اس خون کے ذریعے خود شہید رہتا ہے اور اس خون کے ذریعے قوم بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ ہر شہید کے خون کے بدلے میں ایک ایک قوم زندہ ہو جاتی ہے۔ شیعہ قوم ختم ہونے والی قوم نہیں ہے۔ جب کربلا میں ہمارے 72 تھے، جب کربلا میں ہمارے 72 تھے، سب کو قتل کر بیداری اور وحدت کے نتیجے میں وہ قوم ایک قوت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جب ایک معاشرہ قوت میں تبدیل ہو جائے، ایک قدرت میں تبدیل ہو جائے، تو دشمن کی کیا مجال کہ وہ تیری آنکھوں سے اس قوم کی طرف نگاہ کرے۔ دشمن داخلی کو پتہ ہے، دشمن خارجی کو پتہ ہے، خصوصاً جی بی کے جو دشمن ہے، جو سازش کرنے والے سازشی ہے، ان کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے یہ قوم، اس قوم کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ یہ تشیع وہ قوم ہے۔ جب ماضی کو دیکھیں تو حسینیت ہمیں نظر آتی ہے، جب مستقبل کو دیکھتے ہیں تو مہدویت ہم دیکھتے ہیں، جب درمیانی وصل کو ہم دیکھتے ہیں تو مہدویت اور حسینیت کے درمیان مرجعیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ جس قوم کے سامنے ماضی حسینیت پر مشتمل ہو، مستقبل مہدویت پر مشتمل ہو، حال حاضر مرجعیت پر مشتمل ہو، کس طرح سے یہ قوم نابود ہو سکتی ہے، کس طرح سے اس قوم پر ہمیں فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے داخلی سازش، بیرونی سازش کی وجہ سے گلگت بلتستان کو، تشیع کو ایک سیاسی اور اجتماعی قوت میں تبدیل ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ سیاسی اور اجتماعی اعتبار سے قوت میں تبدیل نہ ہونے کے باوجود یہ دشمنوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم ہے۔ جب یہ قوم سیاسی اور اجتماعی اعتبار سے، حتیٰ اقتصادی اور علمی اعتبار سے ایک قوت میں تبدیل ہو جائے تو ان کو تجربہ ہے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ حزب اللہ ایک چھوٹی تنظیم تھی لیکن قدرت مند تھی۔ قدرت مند ہونے کی وجہ سے، قوت میں تبدیل ہونے کی وجہ سے سپر طاقت اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر حزب اللہ نے مجبور کیا۔ ایران ایک شیعہ حکومت ہے، تنظیم نہیں ہے، ایک شیعہ حکومت ہے، اسلامی ایران ہے، اور انہیں پتہ ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایران اس وقت حکومتی سطح پر ایک قوت میں تبدیل ہونے کی وجہ سے اس وقت دنیا کی ساری طاقتیں زبان بے زبانی ایران اسلامی کے سامنے اس وقت بے بس ہے یہ حکومتیں۔ اور اگر جی بی کا معاشرہ پر پڑ سکتا ہے بلکہ پورے پاکستان پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ ہمیں وارث حقیقی بن کر، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، زینب و سجاد کا رول ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ خون شہداء کو ضائع نہیں کیا، افکار شہداء کو ضائع نہیں کیا۔